بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ آج 6 دسمبر ہے، دن ہے جمعۃ المبارک کا۔ میاں نواز شریف کو ان کے اپنوں نے ہی بری خبر سنا دی ہے۔ برباد ہو چکے، تباہ ہو گئے، اب ہمارے پاس کچھ نہیں بچا، اب صرف اور صرف عمران خان ہی ہے اور وہی الیکشنز جیتے گا۔ صرف جیتے گا نہیں، 2/3 اکثریت سے کہیں زیادہ سے جیتے گا۔ اب مڈ ٹرم الیکشنز کی بھی بات ہو رہی ہے اور بہت سی چیزیں آفرز کی جا رہی ہیں۔ کیا ہو رہا ہے، کون کس سے مل رہا ہے، اور غیر سیاسی شخصیات کی ملاقاتیں بھی چل رہی ہیں۔ یہ سب کچھ ہو رہا ہے اور اسی دوران میں ایک اور بربادی کی خبر ہے موجودہ نظام، اس حکومت نون لیگ کے لیے، کہ اسحاق ڈار صاحب نے 9 سفیروں سے ملاقات کی، 9 سفیروں سے، اور ان کو سمجھایا، بتایا، منت سماجت کی کہ جی ہم نے بندے نہیں مارے، یہ ڈی چوک آپریشن ایسے نہیں، ویسے نہیں، فلاں نہیں۔ اور اس کے بعد کم از کم 3 لوگوں سے نصرت جاوید سینئر صحافی نے بات کی اور انہوں نے کہا کہ ہم بھی اور دیگر لوگ بھی، یعنی جن سے ہماری بات ہوئی ہے، ان 3 نے تو ان کو بتایا، اور انہوں نے کہا ہمارے سارے کولیگ وہ ایک لفظ اسحاق ڈار کے کسی ایک لفظ پر یقین کرنے کو تیار نہیں ہیں۔ اسی لیے اسحاق ڈار صاحب کو شاید حامد میر صاحب نے کہا تھا کہ جب بھی بولتے ہیں تو جھوٹ بولتے ہیں، غالباً ان کے الفاظ تھے۔ تو اب سفیر بھی ان پر یقین نہیں کرتے، کہنے کو وہ ڈپٹی پرائم منسٹر ہیں، وزیر خارجہ بھی ہیں۔ تو جناب کون کیا کہہ رہا ہے، پہلے نصرت جاوید صاحب کو سنتے ہیں اور اس کے بعد پھر انہی کے بقول کہ ٹرمپ سے ملاقات ہو گئی ہے تحریک انصاف کے اہم رہنما کی، اور اس نے آگے بتا دیا ہے کہ جی ٹرمپ کچھ نہ کچھ کرنے والا ہے، اس نے یقین دہانی کروا دی ہے۔ اس کے بعد یہ ہوتا ہے کہ دنیا میں عالمی میڈیا، سوشل میڈیا اسٹوریز پھیلی ہوئی ہیں۔ اب انٹرنیشنل میڈیا پہ بھی آیا، ہم نے آپ سے شیئر کیا، الجزیرہ، بی بی سی، انڈیپینڈنٹ، وائس آف امریکہ، گارڈین، حتیٰ کہ جیو، وہ سرٹیفکیٹس لے کر سامنے آئے کہ جی لوگ مارے گئے ہیں، ان کے ڈیتھ سرٹیفکیٹ ہمارے پاس ہیں۔ حکومت اب تک انکاری ہے، اب کہنا شروع ہو گیا اگر گولی چلی اور اس طرح کی باتیں۔ تو اب دیکھیے کہ نصرت جاوید صاحب کو کیا کہا سفیروں نے اور اسحاق ڈار کی بریفنگ کا کیا بنا۔ کہ we and most of our colleagues, they were not convinced by a word what the press. ان کا we were not convinced by a word، ایک لفظ پر بھی ہمیں یقین نہیں آیا اسحاق ڈار کے۔ اور اب آگے کیا ہے، ابھی ٹرمپ ہے، وہ کہتا ہے کہ آپ نے اپنے ملک کی اکانومی کو بہتر کرنا ہے، اپنے لوگوں کو روزگار دینا ہے، تو یہاں پر ہمیں ٹیکسز امریکہ میں زیادہ لگانے ہوں گے باہر کی مصنوعات پر۔ پاکستان کی آج بھی سب سے زیادہ ایکسپورٹس جو ہو رہی ہیں وہ امریکہ کو ہو رہی ہیں۔ اب کیا فرق پڑتا ہے جی، ٹرمپ اگر کچھ کر دیتا ہے، وہ ٹویٹ کر دیتا ہے یا عمران خان کے حق میں بیان دے دیتا ہے، ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہے، یا یورپی یونین، ہم انسانی حقوق کی پامالیاں کر رہے ہیں۔ یورپی یونین کی سفیر نے کہہ دیا تھا بھائی مطیع اللہ جان کے اغوا پر کہ یہ کیا ہو رہا ہے، اور جی ایس پی پلس کا انہوں نے کہہ دیا تھا، جی ایس پی پلس سٹیٹس ملا ہوا ہے پاکستان کو، ٹیکس میں چھوٹ ملی ہوئی ہے پورے یورپ میں جو مصنوعات جاتی ہیں، تو ہمارا تو گزارا وہیں سے ہو رہا ہے۔ پہلے ہی ہمارے پاس ڈالرز کی کمی ہے، اوورسیز ہمیں سپورٹ کرتے ہیں، اب وہ بھی خطرے میں ہے اوورسیز کی سپورٹ، اس لیے کہ عمران خان کہہ رہا ہے کہ 14 دسمبر کو میں سول نافرمانی کی طریقہ اعلان کر سکتا ہوں۔ تو اوورسیز نے اگر ریمیٹنسز بھجوانی چھوڑ دیں، وہ حوالہ ہنڈی کا معاملہ شروع ہو گیا، تو کیا ہوگا؟ تو حالات بہت خطرناک اور خوفناک ہو سکتے ہیں۔ لیکن اس حکومت کو اقتدار کی ہوس اور لالچ نے اندھا کیا ہوا ہے۔ نواز شریف کا مسلم لیگی رہنماؤں کے ساتھ مشاورت میں کہنا ہے کہ ہم کو حکومت اختیارات کے بغیر دی گئی۔ اچھا، وہ میاں صاحب اب دوبارہ انقلابی ہونا چاہ رہے ہیں، پھر دوبارہ ان کو خیال آ رہا ہے کہ نہیں ووٹ کو عزت دو، ہم نے بات کرنی ہے، اور یہ سارا کچھ ہو رہا ہے۔ یہ سینئر صحافی عارفین بھٹی صاحب بتا رہے ہیں، لیگی رہنماؤں کے مطابق موجودہ حالات نئے الیکشن ہوتے ہیں تو عمران خان کی کامیابی 2/3 اکثریت سے زیادہ ہوگی، کیونکہ انہی کے ابھی موجودہ ایم پی ایس کہہ چکے ہیں کہ ہم جنازوں میں صرف جاتے ہیں، کیونکہ وہاں ہمیں لوگ گالیاں نہیں دیتے، جنازہ ایسا موقع ہوتا ہے، اس کے علاوہ ہم لوگوں سے مل ہی نہیں سکتے۔ نصرت جاوید صاحب نے اپنے پروگرام میں یہ بات کہی ہے کہ ایک شخص سجاد برقی جو امریکہ میں ہوتے ہیں، پی ٹی آئی کے حامی ہیں، مجھے باخبر ذرائع نے بتایا کہ ان صاحب کی ٹرمپ سے ملاقات ہو گئی۔ حکومت کے آنے والے دن بہت خوفناک ہیں، کیونکہ وہاں سے کوئی ٹویٹ شیٹ آ سکتی ہے، اور اگر سمجھتے ہیں جی ٹویٹ سے کیا فرق پڑے گا، تو پھر آگے دیکھیے کیا ہوتا ہے۔ حامد میر صاحب نے چیئرمین تحریک انصاف بیرسٹر گوہر کے سامنے ان کو بٹھا کر اپنے پروگرام میں کہا کہ آپ اور جب محمد سیف مل رہے تھے عمران خان سے ڈی چوک آپریشن سے پہلے، تو جو مذاکرات ہوئے ان میں ہوا یہ کہ عمران خان کی مشروط رہائی پر حکومت تیار ہو گئی تھی کہ جی 2-3 ہفتے دے دیں اور ہم عمران خان کو رہا کر دیں گے، لیکن عمران خان فوری رہائی چاہتے تھے۔ حامد میر صاحب نے جب کہا
تو بیرسٹر گوہر نے کہا جی معاملات کافی آگے چل رہے تھے, سب کچھ ہو رہا تھا. چند دن پہلے حکومت کی ایک سیاسی ٹیم کے ساتھ ہوئے, اس میں بہت طے ہو گیا تھا, اور حکومت نے آپ کو یہاں تک کہتا تھا کہ ہم 2-3 ہفتے تک خان صاحب کو ریلیز کر دیں گے, اور وہ گورنر ہاؤس نتھیا گلی تک ان کو پہنچا دیا جائے گا. گورنر ہاؤس نتھیا گلی تک, وہاں تک یعنی خیبر پختونخوا میں وہ جا کر وہاں رہیں, آرام کریں, جو بھی. تو بیرسٹر گوہر کا جواب سنیے گا. لیکن پھر عمران خان صاحب نہیں مانے. کوئی چیزیں ہمارے کنٹیکٹ اسٹیبلش ہو گئے تھے, میں اب ڈیپ نہیں جا ہماری کیا کیا باتیں ہوئی تھی, لیکن ہمارا انیشل کنٹیکٹ اسٹیبلش ہو گیا تھا, باتیں کچھ نہ کچھ ہوئی تھی. حکومت کے سورسز نے یہ بتایا. اچھا, اب اس میں بیرسٹر گوہر کہتے ہیں کہ سارا معاملہ جو خراب ہوا حکومت کی وجہ سے ہوا. تو دیکھیے اب بھی حالات سدھر سکتے ہیں. آخر میں بیرسٹر گوہر نے کہا اگر حکومت چاہے تو عمران خان کی رہائی کے بغیر نہیں ہو سکتا, کیونکہ جو بھی مذاکرات کرنے ہیں براہ راست عمران خان سے کرنے ہوں گے, اور وہ رہائی کے بغیر نہیں ہو سکتے. خیر, چیزیں تو گڑبڑ ہو رہی ہیں. اب ہوا یہ کہ رانا ثناء اللہ جب آئے تو انہوں نے کچھ باتیں کیں جو نہیں بتا سکتا. ہماری حکومت کے بیچ درجہ حرارت بڑھ گیا ہے, کم نہیں ہوا. مولانا کی ایک ملاقات ایسی بھی ہوئی جو میڈیا میں رپورٹ نہیں ہوئی. کامران مرتضیٰ صاحب نے یہ بات بتائی ہے. اور جب وسیم بدامی نے کہا کہ جی یہ سیاسی شخصیت تھی یا غیر سیاسی, تو انہوں نے کہا کہ جی اس پر میں کوئی بات نہیں کروں گا, بس جو میں نے کہنا تھا میں نے کہہ دیا ہے. ذرا سنیے گا کامران مرتضیٰ صاحب, جن ملاقاتوں میں بھی مولانا کے ساتھ شریک رہے ہیں. فیصل واڈا صاحب بھی تھے. جس شدت سے مولانا صاحب نے کہا تھا کہ 8 تک یہ کرنے ورنہ ہم اسلام آباد آ سکتے ہیں, اور جو حدت ہو گئی تھی اس شدت کے نتیجے میں اس درجہ حرارت میں کچھ کمی واقع ہو گئی ہے, یہ کہنا ٹھیک ہوگا محتاط الفاظ میں؟ جی اب چلے ملاقاتوں کی وجہ سے کچھ مولانا صاحب کچھ ٹھنڈے ہوئے ہیں. یہ تو بہت حیرت انگیز بات بھی ہے کہ اور درجہ حرارت, حالانکہ مولانا صاحب کا بھائی تو پھر وہاں تک بھی ایک پیغام تھا. انہوں نے کہا کہ جی پھر میں محتاط الفاظ میں یہی کہہ سکتا ہوں کہ درجہ حرارت کچھ اور بڑھ گیا ہے, کم نہیں ہوا. وسیم بدامی نے کہا کم ہوا, انہوں نے کہا کم نہیں بڑھ گیا ہے. انہوں نے کہا یہ کیا بات ہوئی, تو رانا ثناء اللہ بھی آئے تھے اور لوگ بھی آئے, فیصل واڈا بھی آئے. تو اس کے بعد انہوں نے کہا کہ جی یہ لوگ تو آئے ہی تھے, یہ تو رپورٹ ہوا ہے. کچھ ایسے لوگ بھی تھے جو آئے, اور ایک آدھی شخصیت ایسی تھی جو رپورٹ ہی نہیں ہوئی. مطلب کہ ہم خوش نہیں ہیں. محتاط الفاظ میں یہی کہہ سکتا ہوں کہ درجہ حرارت کچھ بڑھ گیا. آج واڈا صاحب سے ملاقات تھی اور بھی کچھ ملاقاتیں تھیں, اور ایک آدھ ملاقات ایسی تھی جو ایک آدھ ایسی ملاقات تھی جو رپورٹ نہیں ہوئی. جو نان رپورٹڈ ملاقات ہے اس کی نوعیت سیاسی تھی, جو وہ کوئی اور ملاقات جو ہے اس کی نوعیت سیاسی تھی, کیا تھا. تو اس پر انہوں نے کہا جی بس جو میں نے کہنا تھا میں نے کہہ دیا, بس اتنا ہی کہوں گا. باقی جناب نصرت جاوید صاحب نے تو صاف بتایا ہے کہ اب ٹرمپ بھی کچھ کرنے والا ہے. تو ان کو تو پہلے ہی خیال ہے, خوف ہے کہ ہم تو ان کے وینٹیلیٹر پہ ہیں, کیا بنے گا. تو تحریک انصاف سے زیادہ یعنی تحریک انصاف کی امید کہیں یا ان کی طرف سے یہ سوچ کہ جی وہ ٹرمپ آئے گا تو پتہ نہیں کیا ہو جائے گا, وہ تو عمران خان خود کہہ چکے ہیں کہ ہمیں اپنی قوم سے امید ہے, ہم نے باہر نہیں دیکھنا. لیکن حکومت کا خوف اس سے کہیں زیادہ ہے کہ ہائے ٹرمپ آ گیا, 20 جنوری ہے اور اس نے کچھ کہہ دیا تو ہمارا کیا بنے گا. نہ عوام ہمارے ساتھ, نہ آقا ہمارے ساتھ, نہ امریکہ ہمارے ساتھ, تو ہم کہیں نہیں رہیں گے, کیا بنے گا. اب بار بار الیکشن ایسے رگ کیسے کروائیں گے. تو حالات بہت بدل چکے ہیں, چیزیں بہت بدل گئی ہیں. اللہ حافظ.